بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا تکلف کے ساتھ میں ہوں راجہ انیس. میری طرف سے پورے پاکستان کو السلام علیکم. پیارا ملک پاکستان الحمدللہ ترقی کے راستے پر چل رہا ہے. 2025 کا سفر شروع ہو چکا ہے. 2024 میں ہم نے جو ترقی کا سفر ہم سے چھوٹ گیا تھا، ہم اسی پٹری پہ دوبارہ آ گئے ہیں اور تیزی سے ترقی کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. دیکھنا یہ کہ آنے والا 2025 جو کہ شروع ہو چکا ہے، جس کا پہلا مہینہ چل رہا ہے، اس میں ہم 2025 میں وہ تمام ٹارگیٹس، وہ اچیومنٹس ہم کس طرح حاصل کریں گے، کیا کیا وینیوز ہیں ہمارے لیے، کیا کیا اپرچونٹیز ہیں اور کیا کیا ڈیفیکلٹیز ہمیں فردر فیس کرنا پڑیں گے. اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں گے. آنے والا 2025 اور اس کے بعد 2026 یقیناً پاکستان کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے کس قدر خوشحالی کا سامان لے کر آئے گا. یقیناً ہمارے محترم وزیر اعظم صاحب شہباز شریف صاحب اس میں بہت کام کر رہے ہیں، ان کی پوری ٹیم بہت کام کر رہی ہے. یقیناً مبارکباد کے مستحق ہے. SIFC کا بڑا رول ہے اس میں. SIFC کا ادارہ جو تقریباً 2 سال پہلے وجود میں آیا تھا، جس کی قیادت ہمارے محترم آرمی چیف کرتے ہیں، اس کے ثمرات نظر آنا شروع ہو گئے ہیں، جس کے 2 ہی آبجیکٹو تھے: اکنامک ریوائول اور فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اینڈ سیکورٹی. یہی وجہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں فارن انویسٹمنٹ آتی ہوئی نظر آ رہی ہے. IMF کی طرف سے بھی ہمیں کافی ریلیف ملا. مختلف بینکس، مختلف فائنینشیل انسٹیٹیوٹس ہمیں لون دے رہے ہیں، ہمیں ڈونیشنز دے رہے ہیں، ہماری سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن ہمارے وزیر اعظم صاحب کی یہی کوشش ہے کہ ہمیں ایڈ نہیں چاہیے، ہمیں ٹریڈ چاہیے. اس کے لیے وہ بہت کوشش کریں. ہمارے وزیر خزانہ صاحب اور ان کی پوری ٹیم بہت کام کر رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بات کرتا چلوں، اعداد و شمار میں تو بہت بہتری نظر آ رہی ہے. گورنمنٹ کے کھاتوں میں، اکاؤنٹس میں نظر آ رہا ہے کہ ملک آگے جا رہا ہے. کرنٹ ڈیفیسٹ بھی کم ہو رہا ہے، ایکسپورٹ بڑھ رہی ہیں، ریمیٹنسز بڑھ رہی ہیں، خوشحالی آ رہی ہے، مہنگائی کم ہو رہی ہے. لیکن حقیقت اس کے برعکس نظر آ رہی ہے. اگر ہم گراؤنڈ روٹس کی بات کریں، گراؤنڈ لیول کی بات کریں، تو ایک عام آدمی کی پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. عام آدمی جو ایک پاکستان کے 24 کروڑ لوگ ہیں جو اس وقت مہنگائی اور بیروزگاری کی چکی میں پسے ہوئے ہیں، ان کی مشکلات میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ صرف کتابی حد تک باتیں ہیں کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے، مہنگائی کم ہوتی نظر آ رہی ہے. لیکن اگر ایک آپ عام آدمی سے اگر بات کریں تو اس کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں. اگر وہ کھانا کھاتا ہے تو دوا لینے کے پیسے نہیں ہیں. اور اگر میڈیسنز وہ کھانا کھا لیتا ہے تو بچوں کی ایجوکیشن کا پرابلم ہے. یہ ایک بہت بڑا لمحہ ہے کہ کیا وجہ ہے ہماری 24 کروڑ عوام جو ہمارے مڈل کلاس تھی وہ لوور مڈل کلاس میں کنورٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور یقیناً یہ ہمارے لیے بہت بڑا پریشانی کا باعث ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا، یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سال میں 2025 میں بہت سارے نئے وینیوز ہوں گے. کون سے ایسے وینیوز ہیں جن کے ہونے سے، جن میں جانے سے ہمارے ملک میں خوشحالی آ جائے گی اور لوگ خوشحال ہو جائیں گے؟ اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں گے. ساتھ ساتھ میں یہ بھی بات کرنا چاہوں گا، ہر ملک کے اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی مفادات ہو. ہر ملک اپنی اپنی پالیسیز، اپنے اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے بناتا ہے. اس وقت ہم بات کریں US الیکشن، کرنٹلی جو وہاں پہ الیکشن میں نیولی الیکٹڈ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب وہاں آ چکے ہیں. انہوں نے اوتھ بھی لے لیا ہے اور وہ بڑے پرجوش انداز میں اس دفعہ آئے ہیں. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اس دفعہ وہ دنیا کو چینج کر دیں گے اور چینج کرنے کے لیے آئے ہیں. نہ جانے وہ کیا چینج کریں گے، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن ساتھ ساتھ بحیثیت قوم، بحیثیت ملک، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمیں اپنی پالیسیز، فارن پالیسیز کو مد نظر رکھتے ہوئے امریکی گورنمنٹ کے ساتھ کس طرح چلنا چاہیے، کس طرح چلنا پڑے گا. اس کے اوپر ہم بات کریں گے. ہمارے درمیان بہت سارے لوگ اس وقت ہمارے گیسٹ موجود ہوں گے ٹیلی فون لائن پر، میں اسٹوڈیو موجود ہیں. لیکن پہلے میں بات کروں گا اس وقت معاشی بدحالی کی. عوام خوشحال، حکومتی سطح پر تو خوشحالی نظر آ رہی ہے، لیکن عوام کی اگر میں بات کروں تو وہ بیچارے بہت پریشان حال ہیں. ایک ہمارے درمیان اینالسٹ موجود ہیں، ڈیفنس اینالسٹ ہیں، لیکن مختلف ٹاپکس پہ زبردست گفتگو کرتے ہیں، پہلے بھی آ چکے ہیں. کرنل رضوان صاحب. کرنل رضوان بھائی کیسے ہیں؟ ویلکم ٹو مائی شو. بہت شکریہ رضوان بھائی، میں پہلے آپ سے باقی چیزوں میں بعد میں بات کرتا ہوں. پہلے 24 کروڑ عوام کی بات کرنے، کامن مین کی ہم بات کر لیتے ہیں، جو بڑی آسان سی بات ہے. گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے مہنگائی کم ہو گئی، کرنٹ ڈیفیسٹ کم ہو گیا، خوشحالی آ رہی ہے، ریزروز ہمارے بڑھ رہے ہیں. لیکن ایک عام آدمی کی مشکلات تو بڑھتی چلی آ رہی ہے سر، بد سے بدتر ہوتا چلا جا رہا ہے. بالکل آپ نے بجا فرمایا. اور اس میں مزید صرف یہ کہنا چاہوں گا، مزید مطلب یہ آپ نے اتنا لوڈڈ اس اتفاق سے ابتدائیہ کر دیا کہ اس میں کچھ کہنے کی گنجائش نہیں رہ گئی. یہ جو عام آدمی والا مسئلہ ہے نا، یہ 24 بھی نہیں بلکہ 25 کروڑ سے زیادہ کی آبادی جی. اور پاکستان کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ اتنی آبادی اور اتنے لوگ، اتنے نفوس کو جو ہے نا کھلانا پلانا اور ان کو بحال رکھنا، ان کے تمام حقوق جو ان کو سب کچھ، ان کو جو بنیادی حقوق ہوتے ہیں اس کے حساب سے ان کو لے کے چلنا، یہ ایک اتنا بڑا جیگنٹک ٹاسک ہے کہ اس کے لیے پوری ایک علیحدہ ایک آپریشن لیول پہ پلاننگ اور پورا ایک علیحدہ ایک جو ہے نا ساری قوم کو یکجا ہو کے پالیسی میکنگ
میکر سے لے کر کے جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اکٹھا کھڑا ہونا پڑے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی گورنمنٹ کے انڈیکیٹرز جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ اس کے اندر وہ فسکل ڈیفیسٹ کی بھی اچھائی آ گئی, انٹرسٹ ریٹ بھی نیچے آ گیا, میکرو اکنامک اسٹیبلٹی بھی نظر آ رہی ہے, کنزیومر پرائس انڈیکس بھی نیچے جاتا نظر آ رہا ہے, اسٹاک ایکسچینج نے بھی بہت بڑی ایک تباہی دکھائی, ایگزیجریٹڈ قسم کی پرفارمنس دکھائی, ڈالر بھی اسٹیبل ہوا ہوا ہے بلکہ ڈالر نیچے آ رہا ہے, روپے کی قیمت میں قدر بڑھ رہی ہے, ریمیٹنسز بھی اچھی آ رہی ہیں ریلیٹو پرسپیکٹو میں. لیکن جو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے نا سر, یہ 25 کروڑ آبادی کا عوام کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ نیچے جانے کے لیے, یہ اس کے لیے من حیث القوم بہت جنگی بنیادوں پہ آپریشن لیول پہ بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. وائی ایم سیئنگ اٹ کہ گیپ بہت زیادہ ہو گیا ہے, تعلیم کا گیپ, اسکلز کا گیپ, کمپیٹنسیز کا گیپ کا بہت شدید فقدان ہے. ایک نمبر ون ریزن. اور سیکنڈلی پچھلے 2 سال سے مجھے کہنے دیجیے گا چاہے آپ ادھر کھڑے ہو جائیں یا ادھر کھڑے ہو جائیں, ایک سیویئر قسم کی ایک پولرائزیشن جو ہے نا قوم کی, نیشن کی ہوئی ہے. کچھ کہہ رہے ہیں یہ ہے تو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ہے. اب مجھے مزید میں اس کی آج موضوع نہیں ہے اس ٹاپک کا, اب دائیں کھڑے ہوں یا بائیں کھڑے ہوں مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے, بٹ دا پوائنٹ از کہ نیشن از ڈیوائیڈڈ, اور جب تک کہ یہ پولرائزیشن آف دا نیشن اس سے نہیں نکلے گی اور سارے کے سارے من حیث القوم کٹھے نہیں ہوں گے ایک پلیٹ فارم پہ, اور پالیسیز جو ہے وہ یونائٹڈ نہیں ہوں گی, اور اس کے بعد کنسرن یہ نہیں ہوگا کہ کس طریقے سے لوگوں کو فوکس کیا جائے. ارے ساری باتیں چھوڑے, لوگوں کے حالات کی لوگوں کو سمجھنے والی بات کر لیتے. کراچی ہے, میں اور آپ ٹریول کرتے ہیں اس بڑے شہر میں جو دنیا کا شاید 5واں بڑا ملک ہے. آئی ایم ریپیٹنگ, کراچی دنیا کا پاکستان دنیا کا 5واں چھٹا بڑا ملک ہے, لیکن کراچی دنیا کا شاید 40واں بڑا ملک ہے. اگر آؤٹ آف 187 کنٹریز دنیا میں پائے جاتے ہیں گنتی کے, تو اس میں سے کراچی کا جو کنٹریز کا وہ بنتا ہے, حجم بنتا ہے, سائز بنتا ہے, آبادی بنتی ہے, تو کراچی جو ہے 40 ملک اس سے بڑے ہوں گے, 120 ملک اس سے چھوٹے ہیں. تو یہ پورا ملک ہے دنیا کا. آپ اس میں ٹریفک کی, سڑکوں کی اور کمیوٹ کی اور انفراسٹرکچر کی حالت دیکھ لیں. وہ تو کوئی غریب نہیں, آپ اور میں جیسے چلے, ہم بھی کوئی بہت بڑے امیر نہیں ہیں, مڈل اپر مڈل لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, ہم پوائنٹ اے ٹو بی کمیونٹی نہیں کر سکتے. تو جب آپ کا انفراسٹرکچر نہیں ہے شہر میں, میٹروپولیٹن سٹی کے اندر جب آپ کا انفراسٹرکچر نہیں ہے, تو واٹ ٹو ٹاک آف کہ پھر آپ رورل میں جائیں گے تو کیا ہوگا, جہاں تعلیم کا فقدان بہت برا حال ہے سر ادھر. تو جہاں پہ تعلیم کا بھی فقدان ہے, جہاں پہ صحت کا بھی فقدان ہے, جہاں پہ جو بیسک ہیومن رائٹس ان کا بھی فقدان ہے, غذا بھی نہیں ہے, بہت ساری چیزیں نہیں ہیں. تو یہ جو جب تک کہ انسان کے اندر ہیومینیٹیرین لیول پہ ہیومن کیپٹل کے اندر انویسٹمنٹ اور اس کے اسکلز ڈیولپمنٹ, اچھا یہ تو ہو گئی سچویشن کے بعد اگلی, اور آبادی بے تحاشا ہماری بڑھی جا رہی ہے. آبادی جس حساب سے ہماری بڑھ رہی ہے, جو ہمارے وسائل ہیں وہ بڑھ نہیں رہے, جو ہماری جو مسائل بڑھ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے سر کہ اگر, لیکن ابھی یہ تو ہو گئی اس میں جلدی سے یہ بھی بات کر لیتا ناظرین کے لیے. ایک انگریزی کا ورڈ ہے اپرچونٹی ان کرائسس. جو کرائسس ہوتا ہے نا, اپرچونٹی ہوتی بھی اس میں. اب وہ کیسے اگر آپ نے 2025 کی بات کی, نئے سال کی بات کی, دیکھیں دنیا بہت تیزی سے ایک دم تبدیل ہو رہی ہے. دنیا کے قاعدے, ضابطے, قوانین, نیریٹیوز, تعلیم, پی ایچ ڈیاں, ڈگریاں, نصاب, ٹیکنالوجی, جو چیز بھی آپ بات کریں نا وہ چینج ہو رہی ہے, بہت ڈراسٹک چینج ہو رہی ہے. اور اس ڈراسٹک چینج میں بہت زیادہ اپرچونٹیز بھی کریٹ ہو رہی ہے. اپرچونیٹیز کے حساب سے ایک ہی چیز لے لیجیے, جیسے یہ یوٹیوب ہے, وی لاگ ہے, جن لوگوں نے بیٹھ کے محنت کی آج اپنی یوٹیوب یا وی لاگر یا اپنے لائکس وغیرہ بڑھا لیے ہیں, تو وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, دے آر میکنگ منی آؤٹ آف اٹ. فری لانس کے اوپر لوگ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے ریلیٹڈ یا آن لائن کے اوپر سروسز دے کے بچیاں جو ہے نا کام کر رہے ہیں, دے آر میکنگ منی آؤٹ آف اٹ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک اپرچونٹی بھی ہے, اور آپ کی ہماری جو قوم ہے وہ یہ اس کے اندر ایک نیشن کے اندر, ہم بات کر رہے ہیں حل کی طرف, سولوشن کی طرف, پرابلم تم نے بات کر لی, تو اس میں یہ ہے کہ اس قوم اور اس نیشن کے اندر 25 کروڑ میں سب سے بڑی یوتھ کی کمیونٹی ہے. دس از ون آف دا لارجسٹ یوتھ بلج آف دا ورلڈ, کے کسی نیشن کا مور دین 60-70% جو ہے وہ یوتھ کے اوپر ہے, اور یوتھ بھی جو کہ بائی لینگوئل بھی ہے. اور یوتھ آپ کی ان اے وے کہ پاکستان کا جو ہیومن ریسورس ہے وہ ہے انتہا سے زیادہ جینیٹیکلی, میں کہتا ہوں بایولوجیکلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بہت انتہا سے زیادہ جو ہے نا قابل ہے. اور اس کی قابل کیسے آپ کہیں گے, کیسے امپروو کر دو بھائی. امریکہ کے اندر جو آؤٹ ڈور کمیونٹیز ہیں, اس آؤٹ ڈور کمیونٹیز میں ون آف دا لارجسٹ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کمیونٹیز میں سے پاکستانی کمیونٹی موجود ہے وہاں پہ, جو ڈاکٹرس کے طور پہ یا لائرس کے طور پہ یا اکاؤنٹنٹس کے طور پہ یا اے آئی کے طور پہ وہاں پہ ڈیلیور کر رہے ہیں. مے بی انڈینز آر لیڈنگ, بٹ آفٹر انڈین یا چائنیز پاکستان بھی فرسٹ 3/4 کے اندر موجود ہے. ہیومن ریسورس آپ کا کمپیٹنٹ ہے, اس کے اندر انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے, اور جو ذرائع ہیں اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے پوری نیشنل لیول پہ ٹاسک فورس کے طور پہ آپریشنل کی بس یہ مثال دے دوں نا, جیسے 2015 کے اندر جب اے پی ایس کا واقعہ ہو گیا تھا, بچوں کا کو شہید کر دیا گیا تھا 150 بچوں کو, تو پوری قوم اکٹھی ہوئی تھی, ایک نیشنل ایکشن پلان بنا تھا, پھر اس پہ عمل بھی ہوا تھا. کچھ اسی قسم کا جنگی بنیادوں پہ بنانے کی ضرورت ہے کہ حکومتی لیول پہ پالیسی سارے اسٹیک ہولڈرز اور یہ پولرائزیشن ہوئی ہے اس سے نکلنے کی ضرورت ہے. ادروائز تو یہ تو ہم ڈاؤن دا ڈرین جا رہے ہیں, اور اٹ ول کیپ آن اکومولیٹنگ. اور جتنا آپ کا ہیو اور ہیو ناٹ کا گیپ بڑھ رہا ہے, اور دنیا آگے جا رہی ہے, ترقی ہو رہی ہے, اسکلز بڑھ رہے ہیں, چیزیں ٹرینڈ چینج ہو رہے ہیں, اور آپ پیچھے رہ رہے ہیں,
گیپ بہت سیویئر ہے یہ بہت. سر آپ نے کہا کہ بہت ساری چیزیں چینج ہو گئی ہیں اور چینجز کا زمانہ ہے, ہوتی جا رہی ہیں. میں لیکن آئی ٹی کی بات کریں تو لیٹس سپوز انٹرنیٹ کی ہم بات کریں, لوگ 5G پہ پہنچ رہے ہیں اور لوگ جو ہے وہ جناب کس کی باتیں کر رہے ہیں. ہم نے اپنی آئی ٹی انڈسٹری کو خود ہی تباہ کر دیا, اس کے تباہی کے ذمہ دار ہم خود ہیں. ایون یہ ہوا کہ وہ تمام بزنس اب باہر شفٹ ہو رہا ہے. دیکھ میں اب ایک ہی بات ہوگی نا, وہ کوئی پالیسی میکرز اگر ایک اوور آل وہی بات کراس بورڈ بنا کے, آپ نے آئی ٹی کی بات کی, اسپیکٹرم کی, اس کی اویلیبلٹی کی ایکسیسیبلٹی کم ہو رہی ہے, ڈیٹا کی ایکسیسیبلٹی کم ہو رہی ہے, پلس آپ کی جو فورن سے جو اگر آپ کمائیں گے ارن کریں گے اور اس نے جو آنا ہے وہ پاکستان جو کہ FATF میں کبھی رہ چکا ہے, اور اس کے بعد جو کمپلائنسز ہیں, اسٹیٹ بینک کی جو ریکوائرمنٹس ہیں, جو گورننس ہیں, تو آپ تو سیدھے یہاں پہ پے پال, پے پرو اور اس قسم کی جو دنیا کی انٹرنیشنل جو بھی کوئی فائنانسز کی جو موومنٹ کرانے والی جو ای کامرس کی جو کمپنیوں کی پیمنٹ ہے, وہ یہی بندہ اگر یہاں کام کر رہا ہے, یہاں سے اٹھ کے دبئی پہ چلا جائے تو اس کا وہ کوئی 200 گنا فرق آ جاتا ہے, کیونکہ وہاں پہ جو ایکسیسیبلٹی اور جو موومنٹ ہے, پیسے کی فلو ہے, وہ اتنی ترسیل آسان ہے. یہاں پہ آپ پیسہ آپ کو باہر سے منگانا ہو تو باہر بھیجنے والا بھی آپ سے تنگ ہے, یہاں لینے والا بھی اس سے تنگ ہے. یعنی کہ تو یہ جو رضوان بھائی میں آپ سے بات کرتا ہوں. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ آصف ہارون صاحب نے, ڈیفینس اینالسٹ ہیں, بڑی زبردست گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم بریگیڈیئر آصف ہارون صاحب. جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے بریگیڈیئر آصف ہارون صاحب؟ وہ باتیں کر رہے ہیں, مجھے آواز نہیں آ رہی ہے بریگیڈیئر آصف ہارون کی. سر میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں, ویلکم ٹو مائی شو. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے, ماشاءاللہ آپ ڈیفینس اینالسٹ ہیں, اس وقت ہم بات کریں گلوبل چینجز کی, اگر ہم بات کریں US الیکشنز جو ہیں, جو نیولی الیکٹڈ گورنمنٹ آ گئی ہے, پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ وہاں پر آ گئے, تو ہم بات کریں آنے والے دور میں پاکستان کی پالیسیز کے بارے میں, US کی پالیسیز کے بارے میں, کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے. چائنا بلاک میں جانا چاہیے, چائنا کے ساتھ بھی ہم نے ریلیشن شپ اچھے رکھنے یقیناً رکھنے پڑیں گے, اور US کی طرف بھی ہمیں جانا پڑے گا. تو سر یقیناً ہمارے اپنے اپنے مفادات ہیں, ہر ایک کے اپنے مفادات ہوتے ہیں, تو سر کیا پوائنٹ آف ویو ہے آپ کا اس بارے میں؟ یہ تو ہوتے نہیں, کل بھی نہیں ہو رہا. بریگیڈیئر آصف ہارون صاحب سے میرا رابطہ ختم ہو گیا. کرنل رضوان صاحب میں دوبارہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا سر ایک بات آپ نے بڑی زبردست کی, تو ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کر لی, اس میں گڈ گورننس کا کتنا بڑا رول ہے؟ نہیں بہت شدید رول ہے گورننس. آپ گڈ گورننس کی بات کریں, میں تو گورننس نہیں ہے, آپ گڈ گورننس کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں گورننس ہے ہی نہیں. اچھا. اور مجھے گورننس کے حوالے سے نا, دیکھیں گورننس کا تو یہاں لوگوں کو ترجمہ اور مطلب بھی شاید نہیں پتا ہے. گورننس از ناٹ اونلی کہ آپ نے خالی ایتھیکل بزنس کرنا ہے یا کلین بزنس کرنا ہے. گورننس میں بہت چیزیں آ جاتی ہیں. گورننس میں آپ کی انکلوسیوٹی آ جاتی ہے, وومن امپاورمنٹ آ جاتی ہے, جو محتاج ہیں, غریب ہیں, غربا ہیں, یا جن کے بازو نہیں ہیں کچھ, ان کی بھی انکلوژن آ جاتی ہے. یہ لوگوں کے جو حقوق دینے ہیں, ان کو جا کے جو آپ نے تعلیم دینی ہے, ان کو غذا دینی ہے, ان کو ذرائع پرووائڈ کرنے ہیں, ان کو ایکول فوٹنگ پہ لے کر آنا ہے, وہ بھی گورننس کا حصہ آ جاتا ہے. اس میں مطلب جو کارپوریٹس ہیں, جو بزنسز ہیں, انہوں نے سب کو ساتھ لے کے جو انکلوسیوٹی کے تحت لے کے چلنے والی بات ہوتی ہے, وہ سارا کچھ آ جاتا ہے. اچھا گورننس کے حوالے سے چونکہ ذہن میں بات آ رہی ہے تو مجھے کہنے دیجیے گا, اچھا کہیں یا برا کہیں, مجھے بلکہ برا کہیں اچھا نہیں, اس میں تو میری کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ بہت عرصے سے کہتا آ رہا تھا, اتفاق سے جو ہے نا پچھلے دنوں وہ نیب کا ایک نوٹس بھی آ گیا ہے, اور جو ملک ریاض صاحب اور بحریہ کے خلاف جو بات چلی ہے, مجھے ملک ریاض صاحب اور بحریہ سے بطور انڈیویجول جو سبجیکٹو لیول پہ کچھ لینا دینا نہیں ہے, بٹ آبجیکٹیولی پورے پاکستان کے اندر جو انویسٹمنٹس اور ڈیولپمنٹ اور گروتھ اور بزنس کا جو ایک ساروں کو جو ہے نا کام پہ لگا دیا گیا تھا کہ یہ ریل اسٹیٹ اور پلاٹ مافیا اور ریل اسٹیٹ اور لینڈ مافیا کے اندر آپ گھس جائیں, 1 کروڑ کی پراپرٹی لے لیں, کل کو 2 کروڑ کی ہو جائے گی. آپ سے میں نے 2 کروڑ کی لے لی, پھر آپ نے مجھ سے 3 کروڑ کی لے لی, پھر میں نے آپ سے 4 کروڑ کی لے لی, اور اننیسیسرلی جو ہے نا وہ اس کی جو کاسٹ ہے نا بڑھتی جا رہی ہے. نہ اس میں تیل نکلا ہے, نہ اس میں گیس نکلی ہے, وہی زمین کا ٹکڑا ہے, اور ساری اٹس اے ڈیڈ انویسٹمنٹ. اس سے کوئی گروتھ نہیں ہو رہی, اس سے کوئی بڑا کام نہیں ہو رہا, وہ ایک اسپیکولیٹو ہے. اور ناٹ اونلی دس بحریہ تو ٹرینڈ سیٹر تھا. بحریہ کو چھوڑ کے میں پورے پاکستان میں ٹریول کرتا ہوں, اسٹارٹنگ فرام پشاور سے لے کر کے ترنول سے لے کر کے فیض آباد سے لے کر کے اسلام آباد کے ایئرپورٹ سے لے کر کے چکری سے لے کر کے لاہور سے لے کر کے سراؤنڈنگ سے لے کر کے اینڈ آل دا وے ڈاؤن ٹو کراچی. آئی جسٹ کین ناٹ بلیو کہ لاسٹ 10 15 20 سالوں کے اندر جس طریقے سے سوسائٹیز کی, بھائی ٹھیک ہے آپ کو ہاؤسنگ چاہیے, لوگوں کو رہنے کے لیے گھر چاہیے, نو ڈاؤٹ ان ڈیڈ, لیکن پوری کی پوری قوم, پورے کے پورے بزنس مین, پورے کے پورے انڈسٹریلسٹ سارا کام چھوڑ کے جو ہے نا وہ ریل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ میں لگے. ایک پورشن ہونا چاہیے. آپ سے بات کرتے ہیں, ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد.
वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हमने बहुत ज़बरदस्त बातें की कल रिजवान साहब से। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे दरमियान साबिका एम्बेसडर गुलाम रसूल बलोच साहब मौजूद हैं, जो सिफारतकारी का बड़ा वसी तजर्बा रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम गुलाम रसूल बलोच साहब। थैंक यू जी सामलाज साहब। राजा अनीस बात कर रहा हूँ, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी नहीं राज साहब, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। नहीं साहब, मैं आपकी आवाज आ रही है। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। सर, हम बात कर रहे थे इस वक्त ग्लोबली जो पॉलिटिकल चेंजेस हमें नजर आ रही है। यूएस इलेक्शन की अगर मैं बात करूं, रिसेंटली वहां पे न्यूली गवर्नमेंट आ गई है, रिपब्लिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप दोबारा आ चुके हैं, जो इस दफा कह रहे हैं कि वो पूरी दुनिया को चेंज करेंगे। यकीनन अब उनकी क्या पॉलिसीज हैं तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन बहैसियत कौम, बहैसियत गवर्नमेंट, आप क्योंकि सफारतकारी का बड़ा तजर्बा रखते हैं, हमें हमारे मुल्क को, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को क्या पॉलिसीज रखनी है कि उनके साथ हम बैलेंस होकर चलें। चाइना भी हमारा पार्टनर है, चाइना के साथ भी यकीनन हमें चलना है। तो सर क्या कहेंगे, हमें क्या बैलेंस पॉलिसी रखनी चाहिए और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का कितना रोल है इस सिलसिले में? देखिए राज साहब, अभी इस वक्त दुनिया एक नए एरा में एक इस लिहाज से दाखिल हो रही है कि यूएस एक बहुत ही अहम और दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है और उसके फुटप्रिंट्स तमाम दुनिया में, ग्लोब में पाए जाते हैं। एक ऐसी कंट्री जिसके 760 से ज्यादा जो है वो अड्डे हैं मिलिट्री के, उसके पास सबसे बड़ी फौज, सबसे बड़ी नेवी है इस वक्त, और उसका बहुत बड़ा इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट है। अब वो, और जो इस वक्त ट्रंप आए हैं वहां एज ए प्रेसिडेंट, उसका एक अपना वर्ल्ड व्यू है और उसके अंदर वो कंपटीशन चाहता है, वो अमेरिका की बर्तरी चाहता है, लेकिन साथ साथ कॉन्ट्राडिक्टरी बातें भी आ रही हैं कि मैं जंग नहीं चाहता। तो एक लिहाज से ट्रेड वॉर्स होंगी जो हम दुनिया में बढ़ती हुई देखेंगे, टेक्नोलॉजी वॉर्स हम देखेंगे बढ़ती हुई नजर आएगी। हमें अनफॉर्चुनेटली अमेरिका के अंदर जो है वो किसी हद तक जो नॉन वाइट कम्युनिटी जो भी होगी उसके साथ भी जो तवाजुन था उनका बर्ताव का, सिस्टम का, वो हमें कमतर होता नजर आएगा। अगर बहुत ज्यादा नहीं तो कम से कम वो बराबरी का जो बर्ताव था वो कम नजर आएगा। मेरिट की बात जो करते थे वो शायद नजर ना आए, क्योंकि उसने जो है वो अफर्मेटिव एक्शन जो उसको विड्रॉ कर लिया है, जिसमें माइनॉरिटी को प्रेफर किया जाता था, वो पूरा खत्म, ऑफिस ही खत्म कर दिया है। लेकिन हमारे लिहाज से, क्योंकि आपने पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में पूछा, तो उसमें हमारे लिए सबसे अहम जो इस वक्त ताल्लुकात हैं वो चाइना के साथ हैं, और चूंकि चाइना के साथ उसका कंपटीशन है, लिहाजा इस वक्त हमें बहुत ही प्रूडेंट पॉलिसी होगी, लेकिन उसमें तवाजुन बहुत जरूरी है। जज्बात मुकम्मल तौर पे हटा देने चाहिए कि ये पुराने दोस्त थे, हमने हजारों कुर्बानियां दी, अब ये हमसे ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। नहीं, वो ऐसे ही करेंगे, क्योंकि उसने कह दिया है कि मेरी फॉरेन पॉलिसी इज गाइडेड बाय ट्रांजैक्शन एंड अमेरिका फर्स्ट। तो जब वो अमेरिका फर्स्ट कहता है तो हमें एज ए कौम पाकिस्तान फर्स्ट का नारा लगाना चाहिए, और ये नारा न सिर्फ लगाना चाहिए, वो हमारी पॉलिसीज के अंदर भी होना चाहिए कि हम वो कुछ करें जिसमें पाकिस्तान का इंटरेस्ट हो, पाकिस्तान के लोगों का इंटरेस्ट हो, ना एक थर्ड कंट्री का, फोर्थ कंट्री का और फिफ्थ कंट्री का। जी राज सर, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि हमें एक बैलेंस पॉलिसी बनानी पड़ेगी आने वाले वक्त में, और ये बात भी आपने की चाइना के साथ हमारे बड़े ज़बरदस्त रिलेशन है। और जबकि ट्रम्प ने ये कहा था कि वो चाइना की जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है जो यूएस के लिए, उसके ऊपर वो कोई ड्यूटीज़ वगैरह इम्पोज करने जा रहे हैं ताकि चाइना की इकोनॉमी का कुछ डिस्ट्रॉय किया जाए, तो यकीनन कुछ ना कुछ उसका इम्पैक्ट जो है पाकिस्तान के ऊपर भी आएगा। लेकिन आपने एक बात बड़ी ज़बरदस्त की कि हमें बैलेंस पॉलिसी बनानी पड़ेगी, ना उनको नाराज करना पड़ेगा जिनके साथ पुरानी दोस्ती है, पुराने दोस्तों को भी साथ लेके चलना पड़ेगा और नए दोस्त भी बनाने पड़ेंगे। जी बिल्कुल, आप इसी तरह से कहना पड़ेगा, लेकिन एक नया मिजाज हो गया है इंटरनेशनल रिलेशंस का, और वो मिजाज है इंटरेस्ट का, और वो कहता है कि ट्रांजैक्शनल में बनूंगा, क्योंकि अब आप फोकस हम अमेरिका के ऊपर कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि यही जो है जो जिस तरह से तब्दील हो रहा है कंडक्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के, इंटरेस्ट का जो है आपस में या तो टकराव है या उसमें मुताबिकत है। तो लिहाजा हमें अपनी पॉलिसी इंटायरली अपने नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर करनी पड़ेगी, चाहे कोई भी मुल्क हो, करीब का हो या दूर का हो। Exactly. जिस तरह मैंने कहा, उसमें से जज्बात निकाल के, आइडियोलॉजीज निकाल के फकत हमें इस चीज को परसू करना पड़ेगा, लेकिन हिकमत के साथ, जहां पे हम
دشمن نہ بنائے. اور فارن پالیسی کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے. دیکھیے ڈپلومیٹس کی تاریخ کو دیکھا جائے کہ کس طرح سے یہ ڈپلومیٹک کور کیسے ابھرا, تو اس کا مقصد یہی تھا کہ دوستیاں بڑھائی جائیں, کانفلکٹس نہ بڑھائے جائیں. تو اب اگر وہ خود بھی کہتا ہے کہ میں جنگ نہیں کروں گا, مجھے کانفلکٹ نہیں چاہیے, تو اچھی بات ہے, اچھی بات ہے, کیونکہ ہمیں چوز نہیں کرنا پڑے گا جنگوں میں, خدا نہ خواستہ کانفلکٹ ہوتا بھی ہے تو. لیکن یقینی بات ہے کہ چائنا ہمارا ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے, اکنامک, ملٹری, پولیٹیکل اور تاریخی, لہذا اس کی اہمیت اپنی جگہ پہ رہی ہے, رہے گی اور رہنی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی ایک بہت اہم اور بڑا ملک ہے, لہذا ہم اس کے ساتھ اچھے جو ہے وہ تعلقات برقرار رکھنے چاہیے. جی بہت شکریہ غلام رسول بلوچ صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. کنل رضوان, جیسے کہ ہمارے مہمان نے کہا کہ ہمیں بیلنس پالیسی رکھنی پڑے گی, یقیناً آپ بھی ایک ڈیفنس اینالسٹ ہیں اور بڑا زبردست آپ اس بات کے اوپر کمانڈ رکھتے ہیں, تو یقیناً ہمیں چائنا کو بھی ناراض نہیں کرنا ہے اور یقیناً کرنا بھی نہیں چاہیے. انہوں نے ہمیں بہت سپورٹ کیا, اور یو ایس اب نیولی گورنمنٹ ہے, انہوں نے کہا ہم جنگ نہیں چاہتے, بہت اچھی بات ہے, لیکن اب وہ کیا چاہتے ہیں, پاکستان سے کیا ڈیمانڈ کریں گے, تو آنے والا وقت بتائے گا. تو کیا سمجھتے ہیں آپ, بیلنس ہم کس طرح دونوں کو لے کے ساتھ چل سکتے ہیں؟ میں بہت آسان لفظوں میں اس کو اس طرح سے اظہار کروں گا کہ چائنا کے معاملے میں تو اگر آپ بالکل نیوٹرل بھی ہو جائیں نا, تو آپ آلریڈی اس کے ساتھ بیلنسڈ ہے. اچھا میں یہ بات کو اس کے اوپر فیکٹ سے پروف کر دوں. ابھی کل آپ کو جو ہے نا وہ J-35 کر کے سم تھنگ جو ہے نا وہ ایروپلینس فائٹر ایئر کرافٹس مل رہے ہیں جو آپ کے F-16 اور معراج کے فلیٹ کو ریپلیس کریں گے. دے آر ون آف دا بیسٹ انوینٹری آف دا ورلڈ. اسٹیلتھ ایئر کرافٹس ہے جو ریڈار سے نہیں آتے وغیرہ وغیرہ, میں جو اس کی جو ایگزیکٹ ٹیکنالوجی مطلب وہ بالکل لیٹسٹ انوینٹری ہے, 4th اور 5th جنریشن کی, سو جسٹ ٹاپ آف دا لائن جو لیٹسٹ ہے. دس از کمنگ فرام چائنا, مطلب جس سے آپ کا پورا انٹائر ایئر فورس کی جو پیراڈائم شفٹ ہوتی ہے, آپ کا پورا فلیٹ جو ہے نا اس کو ریپلیس ہو رہا ہے. دس از کمنگ فرام چائنا. یو آر دا فرسٹ کنٹری, پاکستان پہلا ملک ہے جو چائنا سے یہ فلیٹ لے رہا ہے. دس از ون. ابھی ریسنٹلی آپ نے بہت ہی ہائی لیول کی ملٹری ایکسرسائز چائنا کے ساتھ کنکلوڈ کی ہیں. اس کے بعد گوادر کا ایئرپورٹ جو ہے وہاں وہ آپریشنل ہو گیا فار انٹرنیشنل فلائٹس. گوادر کا ایئرپورٹ انٹرنیشنل فلائٹس کے لیے جو آپریشن ہوا ہے وہ آپ کو پتا ہے پاکستان کی انڈیجنس ایفرٹ نہیں ہے. وداؤٹ دا چائنا سپورٹ آپ وہ نہیں کر سکتے. ون آف دی بگیسٹ ایئرپورٹس ان پاکستان اور انٹرنیشنل. گوادر اور بلوچستان, ڈسپائٹ کے بلوچستان اور گوادر اور اس کے سراؤنڈنگ میں BLA جو سارے انسیڈنٹ چل رہے ہیں, گیون دیٹ سینیریو آپ نے اس کو آپریشن انٹرنیشنل کر دیا. یہ میں نے آپ سے فیکٹس بتائے چائنا سے ریلیٹڈ, ایسے آئی کین کاؤنٹ مینی مور. تو چائنا کے معاملے میں مطلب میں آسان لفظوں میں آسان لوگوں کو تو ان کی انٹرسٹ کے لیے بتا رہا ہوں کہ وہاں سے اگر آپ سکون سے بھی سکون.com بھی کریں تو آپ سے زیادہ چائنا کو آپ کی ضرورت ہے. وائی؟ بیکاز کہ انڈیا کے انفلوئنس کی وجہ سے ان دا ریجن چائنا وانٹس یو ٹو بی دیئر سپورٹ پارٹنر, گوز وداؤٹ سیئنگ, نمبر 1. سیکنڈلی برج اینڈ روڈ انیشیٹو جو ہے یہ CPEC نہیں ہے. CPEC جو ہے وہ ایک پارٹ اینڈ پارسل ہے برج اینڈ روڈ انیشیٹو BRI کا. BRI کی جو ٹوٹل جو اکومولیٹو جو کاسٹ ہے یا اس کا جو اسکوپ ہے, اس کا جو پورٹ فولیو ہے, دیٹ رنز انٹو $10+ ٹریلینز اور وہ ایشیا کو, افریقہ کو, یورپ کو آپس میں کنجائن کرتا ہے. BRI برج اینڈ روڈ وہ آپس میں اپنے ٹائم پہ کسی کو دیکھ لیجیے گا. CPEC اس میں سے اس کا 10-20% کا شاخسانہ ہے جو کہ اس کا بالکل اسٹریٹجک پیوٹ ہے. اگر BRI نے کامیاب ہونا, CPEC کامیاب ہوگا تو BRI کامیاب ہوگا. یہ کسی سیپریٹ ٹاپک پہ بیٹھ کے بات کر لیں, مطلب اس کا دل ہے. تو دس از واٹ کہ آپ اس کے $10 ٹریلین بڑے پروجیکٹ کو آپ فیڈ کر رہے ہیں تھرو CPEC. تو بائی آل پریکٹیکل پرپزز چائنا آپ سے کہیں دائیں بائیں آگے پیچھے ہونے کا کوشچن ہی نہیں. اب بات آ جاتی ہے آپ نے امریکہ کو کیسے کنٹرول کرنا ہے, کس طریقے سے آپ نے اس کے ساتھ اپنے ڈپلومیٹک ریلیشنز کو جو ہے نا سوار کرنا ہے. وہاں پہ بہت بڑا جو پرابلم ہے, بہت بڑا جو انفلوئنس ہے, وہ انفلوئنس یہ ہے کہ وہاں پہ آپ سے پہلے انڈیا جو ہے وہ US کو, ان کی لابینگ کو اور ان کے جو اسٹریٹجک جہاں وہ پینیٹریٹ, جتنی پینیٹریشن انڈیا کر چکا ہے, انڈین انفلوئنس لابی کر چکی ہے, وہ بہت آگے ہیں آپ سے. یہ مجھے کہنے دیجیے گا سر, آپ کا جواب لیتا ہوں, ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پاکستان چائنا کے حوالے سے, اور اس کے ساتھ بات کری ہم نے کہ US نیولی الیکٹڈ گورنمنٹ جو آئی اس کے ساتھ ہمارے ریلیشن کیسے ہوں گے, کیسے ہونے چاہیے, ادھر ان کی پالیسیز کیا ہوتی ہیں, تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن ہمیں اپنی پالیسیز ابھی سے طے کرنی ہے. یقیناً ہم چائنا کو بھی ساتھ رکھیں گے, ڈیفینیٹ رکھنا چاہیے, اور US کے ساتھ بھی ہم مل کے چلنا چاہتے ہیں اور چلنا بھی چاہیے. کنل رضوان, آپ اس بارے میں بتا رہے تھے, چائنا کے بارے میں آپ نے تفصیل سے بتایا, پاکستان US ریلیشن شپ کے بارے میں ذرا بتائیں. پاکستان US ریلیشنز ہے نا, یہ ایک پین ہے, یہ پین پوائنٹ ہے, یہ کوئی اتنی اس وقت روزی پکچر نہیں ہے. پہلی بات تو یہ, اور وہاں پہ جو آپ کا سب سے بڑا جو آرچ رائیول ہے, ایڈورسری انڈیا, اس کی بڑی سیویئر پینیٹریشن ہے ان کے بڑے کلیدی حلقوں کے اندر, جو خاص کر کے جو ان کی لابنگ فورسز ہوتی ہیں یا ان کا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے. ابھی پچھلے دنوں وہاں پہ FBI کا جو ہیڈ ہے وہ کوئی انڈین اوریجن لگ رہا تھا. وہ FBI کے لوگوں نے وہاں پہ جو ٹرمپ کے آنے کے بعد, ابھی ایگزیکٹلی اس کا مجھے اسٹیٹس نہیں سمجھ میں آ رہا کہ کہاں پہنچا ہے, اور ود ان FBI اس پہ ریبٹل تھا کہ اگر یہ انڈین اوریجن ہمارا یہ لگ گیا تو ہم نہیں آئیں گے.
ہیں. کمالا ہارس اگین جو اس کی ٹرمپ کی وہ جو سیکنڈ وہ تھی, تو شی آلسو ہیڈ اے انڈین وائس پریزیڈنٹ, وہ ابھی ہے لیکن شی واز اے کنٹestant نا پریزیڈنشل الیکشنز کے لیے, ہار گئی کچھ بڑی کلوز اس سے, تو شی آلسو ہیڈ اے انڈین اوریجن. تو انڈیا کا انفلوئنس آلریڈی بہت آپ سے زیادہ سبقت لے چکا ہے, جو کہ آپ کا آرچ ایڈورسری ہے, جس کی وجہ سے اگر آپ امریکہ کو سیدھا بھی کرنا چاہتے ہیں تو یہ پیچھے سے جا کے آپ کو خراب کرتا ہے. اب اس کے اندر جو پوائنٹ میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں, جو اپرچونٹیز والی بات آتی تھی, ٹرمپ نہیں آ کے جو یہ H1B ویزا اور باہر کے امیگرینٹس اور انلیگل امیگرینٹس نکالنے کی بات کی ہے, تو 18-20 ہزار 25 ہزار انڈینز جو ہے نا اس میں سے سلیش ہو رہے ہیں, جو وہاں پہ غلط طریقے سے پہنچے ہوئے تھے, they will be thrown out. Okay. This is one. That's going to create a kind of a rift and جو ایک بیچ میں تھوڑی سی دراڑ آتی ہے, مطلب ٹپیکل بنتا ہے نا 20,000 15,000 لوگوں کو اگر آپ وہاں سے جو نفوس پہنچے ہوئے ہیں ان کو نکالنے کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ وہ اپنے فرسٹ امریکہ کی بات کر رہا ہے. سیکنڈلی یہ ہے کہ جو یہ ہم نے بات کی تھی امریکہ کے اور چائنا کی کہ ان میں ٹریڈ وار چلے گی, بڑی سیویئر ٹریڈ وار چلے گی. یہ پہلے چل چکی ہے, 600-800 بلین ڈالرز کی ٹرمپ کی پہلی اقتدار میں ٹریڈ وار چل چکی ہے. اور ٹریڈ وار ایسے ہوتی ہے کہ جو ان کی امپورٹس ہو رہی ہے تو اس میں وہ ہیولی اس کو ٹیکسز اور ڈیوٹیز جو ہے نا اس کے اوپر وہ لاگو کر دیتا ہے. اس کو لاگو کرنے کی وجہ سے تو وہ اتنی چیز مہنگی ہو جاتی ہے کہ نان کمپیٹیٹو ہو جاتی ہے کہ اس کو خریدنا یا اس کو لینے کی کوئی بات نہیں رہتی. میں کہہ رہا ہوں یہاں پہ اپرچونٹی ہے. پاکستان اپنا سائز فوکس کرے, اگر ٹریڈ امبارگوز اس پہ لگتے ہیں تو جو چیز چائنا سے وہاں پہ جا رہی تھی, ٹرائی اینڈ فائنڈ آؤٹ اے پلیس کہ فرام ویئر یو کین پینیٹریٹ انٹو دیٹ, اور آپ اس گیپ کو ایکوائر کریں. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ کہ آپ کی جو کمیونٹی, میں نے پہلے بھی بات کی کہ پاکستانی کمیونٹی امریکہ میں چاہے وہ ڈاکٹرز کی ہو یا کسی اور کی ہو یا ایون انٹرپرینورز کی ہو, آؤٹ سائڈر کمیونٹیز میں یو آر کائنڈ آف اے ویری ویری انفلوئنشل پیپل اپ اوور دیئر. ایشو یہ ہے کہ آپ کی وہ جو انفلوئنشل کمیونٹی ہے سم آر دی ادر, وہ جو پاکستان کے اندر میں نے بائیپولیرٹی کی بات کی ہے نا, پولرائزیشن ہو گئی ہے, دو حصوں میں بٹ گیا ہے, ایک اس طرف ہے اس طرف کھڑے ہوئے, تو جو اس طرف کھڑا ہوا نیریٹو ہے جو اس وقت مین اسٹریم میں نہیں ہے, وہاں پہ ہماری کمیونٹی جو ہے وہ زیادہ تر اس کو پروجیکٹ کر رہی ہے, سپورٹ کر رہی ہے. ایگزیکٹلی. جس کی وجہ سے آپ کا اپنا انٹرسٹ جو ہے نا کانفلکٹ آف انٹرسٹ کریٹ ہو رہا ہے. آپ پاکستان کو سپورٹ کریں, آپ کسی ایک انڈیویجول کو یا سبجیکٹو کو یا کسی ایک پارٹی کو کیا لے کر آنا چاہتے ہیں, ریولیوشن لے کر آنا چاہتے ہیں یا ایولیوشن لے کر آنا چاہتے ہیں, ٹرانزیشن لے کر آنا چاہتے ہیں. لک ایٹ دس کنٹری, 25 کروڑ کا ملک جو ہم پہلے بات کر چکے ہیں, جس طرح کے اس پہ نفوس ہے, اگر آپ کس قسم کی بات, اور آپ نے ریولیوشن دیکھ نہیں لیے, آپ نے تحریر اسکوائر میں, عرب اسپرنگ میں, مصر میں, ایجپٹ میں, بالکل اپنے نیبرہڈ میں, سیریا میں آپ نے ریولیوشن دیکھ نہیں لیے. کس قسم کے ریولیوشن, آپ یہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم آپ پروگریسولی چلتے ہیں. پاکستان کے 75-78 سال ہوئے ہیں اس ملک کے, کسی بھی طریقے سے سروائیو کرتے ہوئے ہم اپنی تمام آڈز اور الز اور بگز کے ساتھ ہم یہاں تک آج پہنچے اور ہم نے ابھی آگے نکلنا ہے. دونوں طرف سے پرابلمز ہے, ادھر ایڈورسری ادھر ایڈورسری ہے. تو خدا را اس کو جو بھی کمیونٹیز ہماری وہاں پہ موجود ہیں وہ اگر کٹھی ہو کے, میں نے دو باتیں کی, ایک تو لوکل لیول پہ پاکستان کے لیول پہ, نیشنل لیول پہ آپ کو ایمرجنسی ڈکلیئر کر کے آپریشنل بنیادوں پہ یہاں کے لوگوں کی اسکل ڈیولپمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور جو باہر آپ کے آلریڈی لوگ بیٹھے ہوئے, دے آر کوائٹ اے لارج نمبر ان کمیونٹی, ان کا انفلوئنس ہے, سب کچھ ہے, لیکن وہ سم اور دی ادر اس کو پاکستان کے لیے جو ہے نا وہ ریئلائز نہیں کروا رہے. اور دس از دا اپرچونٹی, کیونکہ ٹرمپ کی جو اس وقت جو باتیں کر چکا ہے, میں اس کو آسان لفظ دیکھیں, یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد نا دنیا جو تھی وہ جب کولڈ وار کا بنا, ایک ادھر ورلڈ تھا ایک ادھر سپر پاور تھی, تو اس کے بڑی بڑی اچھی باتیں ہوتی رہی, اور یو این بنا اور پیس بنا اور وغیرہ وغیرہ ہوتے بڑی ڈائیورسٹی اور سسٹینیبلٹی اور کلائمیٹ چینج, روزی باتیں تھیں جو ہمارے لیے بھی ہمیں روزی لگی, وہ حقیقت ہے, وہ بھی ہونی چاہیے. ٹرمپ نے آ کے اس وقت جو اس کی پالیسیز ہے جو ڈکلیئر کر رہا ہے, وہ دنیا سے انکلوژن نہیں بلکہ اپنی سپریشن پہ جا رہا ہے. جیسے برٹن جو ہے وہ EU سے نکل کے بریگزٹ ہوا تھا, ٹرمپ بھی اسی طریقے سے سب سے نکال کے اپنے آپ کو علیحدہ کرنا چاہ رہا ہے کہ میکسیکو کی ٹریڈ بھی بند کر دو, کینیڈا کے ساتھ وہاں سے انفلوئنس بھی لینا بند کر دو, کہ صرف امریکہ فرسٹ. وہ امریکہ فرسٹ کو انڈیجنسلی پاپولس نعرے کے طور پہ ود ان امریکہ جو ہے WHO کو بھی انہوں نے کہا ہم فنڈنگ نہیں کریں گے. سر وہ کہیں سے بھی کسی کو بھی گلوبل سپورٹ پہ نہیں آ رہا. وہ کہہ رہے ہیں جس کو بھی ہم باہر پیسے دے رہے ہیں, جس کو بھی ہم سپورٹ کر رہے ہیں, تو ہم ایٹ دا کاسٹ آف آور اون پرسن دے رہے ہیں. یہ اس کی سوچ ہے. اس سوچ اور اس نظریے کے اندر یہ اتنی خوبصورت اور بڑی اپرچونٹی ہے, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ جو امریکہ فرسٹ کی بات کر رہے ہیں, انڈیجنس کی بات کر رہے ہیں, تو واٹ ایور دا کمیونٹی جو کہ آلریڈی وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے, جس طریقے سے انڈین کمیونٹی جو غلط تھی اس کو نکالنے کی بات ہو رہی ہے, آپ کے لوگ وہاں پہ موجود ہیں, ٹریڈ امبارگوز بنیں گے. لک ایٹ دا پلیسز, لک ایٹ دا اپرچونٹی جہاں پہ پاکستان اپنے حجم کے ساتھ ہجوم, مطلب کون سی, وہ IT کی چیزیں ہو سکتی ہیں, وہ کھانے پینے کی چیزیں ہو سکتی ہیں, وہ ٹیکسٹائل کی چیزیں ہو سکتی ہیں جو چائنا سے آ رہی تھی, اور ٹریڈ امبارگوز لگنے کی وجہ سے اگر اس کی کاسٹ پڑتی ہے تو GSP+ اگر آپ یورپ میں لے کے بھیج رہے ہیں, اس وقت لابنگ کی ضرورت ہے کہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی جو ہے بیٹھے ہوئے ہمیں امریکہ سے جو ہے نا وہ امپورٹس کے اور ایکسپورٹس کے جو ہے نا وہ کانٹیکٹ لا کے. سر آپ نے زبردست باتیں کی گلوبلی, انٹرنیشنلی. اچھا, ہم نے
प्रोग्राम के शुरू में यूथ के हवाले से बात की, मोर देन 65% हमारे पास 69 जो 69 जो हमारा कैपिटल है, हमारा बहुत बड़ा एसेट है, लेकिन क्या वजह है हम उसको कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे? सर मैंने अर्ज किया ना कि तालीम का बड़ा शदीद फुकदान है। तालीम सबसे इतना इशू ये है कि उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान दुनिया में जो स्कूल में बच्चा होना चाहिए एक एज में, उसमें आउट ऑफ स्कूल जो बच्चे हैं वो किसी भी अगर उसकी हुजूम के हिसाब से 250 मिलियन आपने कह दिया 2.5-3 करोड़ बच्चा जो स्कूल में होना चाहिए वो सड़कों पे है जी। तो जो स्कूल में भी है वो भी क्या पढ़ रहा है वो भी हमें पता है। तो ये जो तालीम और अच्छा तालीम से आगे ना मैं एक वर्ड बड़ा आसानी मैंने एजुकेशन के आगे मैं वर्ड कह रहा हूं इस वक्त स्किल्स। अब एजुकेशन से बात चली गई स्किल्स पे, ये बड़ा एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट आपका तालीम है या नहीं है, अगर आपके स्किल्स है ना एआई के दौर में तो यू आर प्रोडक्टिव फॉर योर सेल्फ एंड फॉर द कम्युनिटी एंड फॉर द नेशन। और ये हो रहा है, कैसे हो रहा है? वही वो बच्चे जिसकी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, जिसका कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, जिसका कुछ भी नहीं हो, फ्रीलांस बैठ के यहाँ पे दे आर मेकिंग मनी एंड वर्किंग फॉर द ग्लोबल। जो कि फ्रीलांस के आपने बच्चों की बात सुनी होगी ना, बाहर से जो पैसा लेकर आ रहे हैं सर। तो हमारे ख्याल में इस सिलसिले में गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेने की जरूरत है, वरना हम तो ये यूथ को सर गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेने के लिए जाया हो जाएगी। हमारे हिसाब से मैं एक पैगाम दे रहा हूं कि आपको आईटी पार्क्स ऐसे बनाने जैसे कराची में या पाकिस्तान में पान की दुकान, यू कन्वर्ट द प्लेसेस इनटू आईटी पार्क। सैलानी वेलफेयर वाले इस पे मैं नाम ले रहा हूं ताकि लोग रिलेट कर सके व्हाट आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू से। बिल्कुल, जो अच्छा काम कर रहा है यकीनन हाईलाइट करना चाहिए। यू एक्चुअली नीड टू क्रिएट, आपको यूनिवर्सिटियां नहीं बनानी, स्कूल नहीं बनाने, मदरसे नहीं बनाने, आपको आईटी पार्क्स बनाने। आईटी पार्क्स वो जगह जहां पे लोग आके उनको एक सेल्फ एंटरप्रेन्योर के तौर पे उनको डाटा स्पेक्ट्रम, आईटी, इंटरनेट, डेस्कटॉप फलाना, एक पूरा एनवायरनमेंट, 24 घंटे बिजली, जनरेटर, बैकअप सपोर्ट फलाना सब मिले और लोग वहां पे बैठे हों, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, वहां पे वो एक पूरा एक लोग देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा, गूगल बता देता है, आजकल चैट जीपीटी बता देती है आईटी पार्क क्या मतलब है। ये आईटी पार्क एक लेजर पार्क दुबई में भी लास्ट में भी होकर आए हूं। आपकी सोच जिस लेवल पे उन्होंने जो है आईटी पार्क के नाम से और आईटी इंक्यूबेटर्स के नाम से जो इन्वेस्टमेंट करके जगह क्रिएट की हुई है, एंड लोग वहां पे काउचेस पे लेटे हुए, उस पे बैठे हुए एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो है ना दे आर जस्ट वर्किंग। और आपने उनको जगह सर आईटी पार्क तो यकीनन बहुत सारे इदारों ने बना दिए और बना भी नहीं, लेकिन हमने तो अपना इंटरनेट खुद ही स्लो कर दिया। हम 4G से भी 3G पे आ गए, लोग 5G की बातें कर रहे हैं, स्टारलिंक की बातें कर रहे हैं। तो सर जितने मर्जी आईटी पार्क बना ले, हम तो पीछे से पीछे जाते हैं। उसके पार्ट एंड पार्सल है ना, उस पे भी तो डिस्कस करें ना जी। हमने आईटी पार्क तो बना ली, लेकिन हम ये आईटी पार्क भी ऐसा नहीं बने, नहीं आईटी पार्क भी आई वोंट एग्री, वो भी एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं जो बने वो भी, लेकिन कुछ ना कुछ काम बहुत सीवियर लेवल पे बना के ना तो लोगों को उधर एंगेज करने की जरूरत है। और उस पर प्रोडक्टिविटी खुद है, खुद पैसा नजर आएगा, पीपल विल बी डेलिबरेटली वो मैग्नेट की तरफ खुद खींचेंगे। बहुत अच्छी बात की आपने। और मैं फिर वो क्योंकि बीच इस बात को मैं जो रिलेट कर दूं ना, देखें इशू ये पाकिस्तान का जो ह्यूमन रिसोर्स है वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटेंट है। सिर्फ इसको रिलेट इस तरह कर लीजिए, जब आपके पास कोई इंटरनेशनल टीम नहीं आ रही थी, कुछ नहीं हो रहा था, उसके बावजूद आपके बच्चे यहीं पर ही थे, फिर भी क्रिकेट खेल रहे थे, और उसके बावजूद जब उनको इंटरनेशनल खेलकर जाने का मौका मिला तो उन्होंने दुनिया को इंप्रेस किया। वो बिल्कुल कट के साइड पे नहीं हो गए थे, मतलब इंडिजिनसली एक जो अंदर से एक करंट होता है ना वो आपके अंदर मौजूद है। सर आपने सही कहा, इंटरनेशनल टीम नहीं आ रही थी, रिसेंटली क्रिकेट का टीम हुआ जिसमें कनाडा की पुलिस क्रिकेट टीम कराची आगे खेल को जा चुकी है, जो इस बात का सबूत है कि हम वी आर सेफ सिटी। बहुत ज़बरदस्त बात की हमारे कर्नल रिजवान साहब ने, और साथ साथ ये भी कहा कि जो हमारी मोर देन 69 और 70% यूथ उसको हम किस तरह कैपिटलाइज कर सकते हैं। आईटी पार्क्स बनाने चाहिए, आईटी इंडस्ट्रीज़ को हमें प्रमोट करना चाहिए, और डेफिनेटली कोई ना कोई हमारे इदारे जो इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर सैलानी का नाम ले, सैलानी ट्रस्ट बहुत ज़बरदस्त इसमें काम कर रहा है, हमारे यूथ को वो ट्रेन कर रहा है, और यकीनन उनके लिए पाकिस्तान के लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं। इसके साथ साथ ज़बरदस्त हमने गुफ्तगू की ग्लोबली जो चेंजेस हो रही है, जो न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट आई है, हमारी पॉलिसीज़ क्या होंगी, चाइना के साथ आने वाले वक्त में अमेरिका के साथ हमारी गवर्नमेंट को क्या पॉलिसीज़ करनी चाहिए, बैलेंस हमें रिलेशनशिप रखनी चाहिए, बैलेंस हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है कि हमें चाइना को भी अपने साथ रखना है और अमेरिका को भी हम नहीं छोड़ सकते। डेफिनेटली वो वन ऑफ द लार्जेस्ट सुपर पावर इन द कंट्री, लार्जेस्ट सुपर पावर इन द वर्ल्ड, और यकीनन इसमें हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, हमारी हुकूमत का बहुत बड़ा रोल है कि हम दोनों तरफ चलें, दोनों को साथ लेके चलें, अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए, अपने 25 करोड़ अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए हमने हर एक के साथ मिल के चलना है। यही ख़ारजा पॉलिसी और ये होनी चाहिए। प्रोग्राम के आखिर में हमेशा ये कहता हूँ, पाकिस्तान हमारी जान हमारी शान, सबसे पहले पाकिस्तान है तो हम सब हैं, और इंशाल्लाह पाकिस्तान हमेशा कायम और दायम रहेगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, राजा अनीस को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।